ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے السلام علیکم جی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی مومن کے اوپر بہت سی نمازیں قضا ہو تو اس کی ادائیگی جلد سے جلد کر لینا ہی بہتر ہے، تو کیا وہ ہر وقت کی نماز میں سنت غیر موقدہ اور نفلوں کو ترک کر کے اپنی قضائے عمری پوری کر سکتا ہے؟ جو آپ نے لفظ بہتر فرمایا نا، اس کے اندر سوال کے اندر کہ بہتر ہے، وہ دراصل بہتر نہیں ہے بلکہ واجب ہے کہ جس شخص کے ذمے فرض نمازیں باقی ہوں تو اس کی قضا کرنا جلد سے جلد واجب ہے۔ تو اور یہ جلد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت زندگی کے تمام معاملات کو نپٹانے کے بعد جو وقت بچے اس میں جلد سے جلد اپنے فرائض اور واجبات کو ادا کرنا چاہیے، اور یہ جتنی بھی نوافل ہیں جیسے ظہر میں یا مغرب میں عشاء میں، تو ان سب نفلوں کو چھوڑ کے وہ اس کے بدلے قضا عمری بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جس وقت کی نفل چھوڑے اسی وقت میں کوئی قضا پڑھے، یہ ضروری نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ تمام نفلوں کو نہ پڑھے جب تک وہ قضا عمری مکمل نہ پڑھے، چاہے وہ پورے دن کی نفل چھوڑ کر قضا صرف رات میں مکمل کرتا ہو ساری تو بھی درست ہے، اور یا پھر یہ کہ کسی بھی وقت میں جو مکروہ نہ ہو مکمل کرتا ہو لیکن نفل نہیں پڑھتا، اس لیے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ آدمی نوافل پہ دھیان نہ دے اور مستحبات پہ دھیان نہ دے، اس کے بدلے میں جلد سے جلد یہ قضا نمازوں کو مکمل کرے۔ اسی طرح بہار شریعت میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یعنی قضا عمری کے تعلق سے کہ قضا نماز جلد سے جلد ادا کر لینا یہ واجب ہے، اور یہ کہ اپنے گھر کی جو ضرورت ہوتی ہیں ان کو نپٹانے کے بعد آدمی اس کو جلد سے جلد مکمل کرے، اور جب یہ مکمل ہو جائیں اس کے بعد وہ نفل پڑھ سکتا ہے۔ اس کی جگہ یہ نفل نمازیں اور سنت غیر موقودہ ان دونوں کو ترک کر سکتا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جس کے ذمے فرض باقی ہوتا ہے اس کی کوئی نفل کام نہیں آتی، اور نفل اور اعمال مستحب کام نہیں دیتے بلکہ قبول ہی نہیں ہوتے جب تک وہ فرض کو ادا نہ کر لے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فرمان ہے جو بھی آپ نے سنا۔ لہٰذا یہ کہ اگر کوئی شخص جو اس کے نمازیں قضا تھیں اس کی طرف وہ توجہ دیتا ہی نہیں اور نفل اور مستحب میں لگا رہتا ہے تو اس کو وہ چیز یعنی اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب جو ہے وہ ایڈ نہیں ہوگا، اگرچہ یہ قبول ہو جائیں اس کی عبادت ہے، اور یہ صورت میں اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب جوڑا جائے گا جب یہ اپنی زندگی کی قضا نمازیں یہ جو چیز اس پہ فرض باقی تھی جیسے زکوٰۃ حج وغیرہ یہ ان کو مکمل کر لے، اور اگر یہ ان کو مکمل نہیں کرتا تو اس کو نفل اور مستحب کام یہ کام نہیں دیں گے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے ہر کسی کے لیے، اور جو یوزر نئے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، قضا عمری کیسے نکالی جاتی ہے پوری زندگی کی اور جلد سے جلد کیسے ادا کی جاتی ہے، اس کے بارے میں 2 ویڈیو میں بنا چکا ہوں، اور وہ اینڈ اسکرین کے اوپر ویڈیو ختم ہونے کے بعد آ جائیں گے، آپ ان کو بھی دیکھ لیں، اور یہ کہ ان دونوں کو دیکھنے کے بعد قضا عمری کو نکالیں اور جلد سے جلد اپنے کام وغیرہ پہ آنے کے بعد جو ہے وہ قضا نمازوں کو پورا کریں، اور جیسے ہی آپ اپنی قضا نمازوں کو مکمل کریں گے تو آپ کے کیے گئے نفل کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں ایڈ کر دیا جائے گا۔ مگر جب تک آپ اپنی فرض کو مکمل نہیں کرتے، قضا کو مکمل نہیں کرتے جو آپ کے ذمے پر ہے، تو آپ اس کے علاوہ نفل کریں گے تو آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں دے گی۔ اور اب جیسے اس کے لیے وقت کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں دونوں ویڈیو کے اندر تفصیل موجود ہے، مگر یہ کہ جلد سے جلد اس کو ادا کریں۔ کام پہ سے آنے کے بعد رات کو آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ مقرر کریں گے، اگر فکس کریں گے وقت، اس کے بعد ہی یہ نمازیں ادا ہو سکتی ہیں۔ فکس کرنے کے بغیر یہ ادا نہیں ہوں گی۔ اگر کوئی سوچے میں کر لوں گا تو نہیں کر پائے گا، قضا نمازیں بہت ساری ہوتی ہیں، لہٰذا ایک وقت طے کرے کہ آدھا گھنٹہ اس ٹائم مجھے لگاتار فجر کی نمازوں کو پورا کرنا ہے، تو اس طرح وہ شخص مکمل کر پائے گا۔ لیکن کیونکہ وقت تو لوگوں کے پاس بہت ہے، لیکن وہ وقت جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر صرف کرنے کے لیے بہت زیادہ ہے۔ کام پہ سے آنے کے بعد دسترخوان سے لے کر سونے تک موبائل ہی ہاتھ میں رہتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو سب کی حالت ایسی، اور ماں باپ کے سامنے ہی رہتے ہیں لیکن ان کی بھی آنکھوں پر پردہ ڈلا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے گھنٹوں تک یہ موبائل پہ واٹس ایپ اور فیس بک پہ اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں، اور والدین ان کو کچھ نہیں کہتے۔ اور اب تو کوئی کٹ کیٹ نہیں کیا ٹک ٹاک کر کے بھی نکلا ہوا ہے، اس نے بھی سارا ٹائم جو بچہ کچھ ہے وہ خراب کر دے۔ اتنی بے حیائی اور اس کے اوپر جتنی غلاظت موجود ہے نا، اس کے اندر مسلمانوں کی جو حصے داری ہے اس گندگی میں
वो भी पूरी दुनिया से ढकी छुपी नहीं है, आला दर्जे की यानी जहालत का उसके अंदर इजहार है। और ये चीज़ वालिदैन भी जानते हैं कि बच्चों के एंड्रॉयड फ़ोन में वो एप्लीकेशन टिकटॉक ज़रूर रहता है, लेकिन उनकी मजाल नहीं है कि वो उसको डिलीट कर दें या करवा सकें, क्योंकि अब पानी सर से इतना ऊपर है कि औलाद सुनने के लिए तैयार नहीं है। और फ़ोन के अंदर लॉक होते हैं, ये वालिदैन की इतनी हैसियत नहीं कि उस लॉक को खोल सके या खुलवा सके। वो जानते हैं कि हाँ फ़ोन के अंदर लॉक में गाने, कुफरिया गाने, बेहुदा फ़ोटो, मूवीज़ वगैरह, टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन सब मौजूद हैं, लेकिन अभी ये सर पे चढ़ के नाचने को तैयार होते हैं बच्चे। जब पहले तवज्जो नहीं दी जाती तो उसके बाद इनके बस जो है वो चलता नहीं है, तो फिर वो सिर्फ मजबूरी का इजहार करते हैं कि कुछ कर नहीं सकते। जब कुछ कर सकते तो उस वक्त इन्होंने ढील बरती, तो उसके बाद ही ये हाल होता है कि नमाज फ़र्ज़ तो बहुत दूर, तो कज़ा उम्री कहाँ पूरी करेंगे, जो वो फ़र्ज़ नमाज़ें ही माँ बाप के सामने कज़ा कर देते हैं और उसके अंदर टिकटॉक में लगे रहते हैं। उसके बाद वालिदैन कुछ नहीं कहते। और बहुत सी वीडियो टिकटॉक के ऊपर ऐसी होती हैं जो घर के अंदर बनाई जाती हैं, फैमिली के सामने बच्चे बना रहे होते हैं, लेकिन ये कि फैमिली वालों की आंखों के ऊपर पट्टी पड़ी होती है कि उनको उस वक्त नज़र नहीं आता, जब तक वो पूरी तरीके से किसी दूसरी बेहयाई के काम में मुब्तला नहीं होंगे तब तक उनको चीज़ समझ में नहीं आती। तो वालिदैन को इसमें गौर करना चाहिए। एक मरतबा मोबाइल लेकर लॉक खुलवा कर ज़रूर उसमें चेक करें। अगर बच्चों को एंड्रॉयड दे रखा है तो बेज़रूरत उनको देना भी नहीं चाहिए, लेकिन हर औलाद के फ़ोन में चेक करें कि जो अभी आपकी जो है किफ़ालत के अंदर आते हैं, यानी ये कि अनमेरिड लोग हैं और अभी वो आपकी ज़िम्मेदारी में रह रहे हैं, स्टूडेंट है, पढ़ते हैं, तो उनके फ़ोन को ज़रूर इसमें चेक करना चाहिए कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो ईमान के लिए ख़तरा पैदा कर दे। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बनाया